احمد 8ویں جماعت کا ذہین مگر خاموش لڑکا۔ عائشہ احمد کی ہم جماعت بہادر و سچ کی تلاش میں۔ امی احمد کی ماں محبت کرنے والی، ابو احمد کے والد اسکول کے سابقہ طلبہ علم اور سر حارث اسکول کے پرانے استاد، پراسرار سایہ۔ اسکول کے بند کمرے سے جڑا راز، بارش کی ہلکی بوندیں اسکول کی پرانی عمارت پر پڑ رہی تھی۔ گورنمنٹ ہائی اسکول کی عمارت ویسے ہی خوفناک لگتی تھی اور آج تو جیسے دیواریں بھی سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ احمد اسکول کے گیٹ پر رکا، اس کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی، حالانکہ وہ روز یہی راستہ لیتا تھا۔ آج پھر وہ آواز آئے گی، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ پچھلے ایک ہفتے سے اسکول کے پرائمری بلاک آخری کمرے سے عجیب آوازیں آ رہی تھی۔ کہتے تھے وہ کمرہ 25 سال بند تھا۔ احمد کا تعلق ایک سادہ مگر محبت کرنے والے گھرانے سے تھا۔ اس کی ماں ہر صبح اسے دعا دے کر بھیجتی اور ابو ہمیشہ کہتے، بیٹا ڈر صرف اس چیز سے لگتا ہے جسے ہم سمجھ نہیں پاتے۔ لیکن آج احمد خود کو مضبوط محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اسکول کا خوف اسمبلی کے بعد جب سب بچے کلاس میں جا رہے تھے، عائشہ نے احمد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم نے کل رات بھی آوازیں سنی تھی نا؟ عائشہ کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ تجسس بھی تھا۔ احمد نے ایسے سے سر ہلایا، ہاں، جیسے کوئی مدد مانگ رہا ہو۔ اچانک اسکول کی گھنٹی بجی اور اس لمحے وہ آواز پھر آئی، احمد، اس کا نام۔ احمد کا دل زور سے دھڑکا۔ کلاس روم میں سب کچھ نارمل تھا، مگر احمد اور عائشہ دونوں جانتے تھے کہ یہ دن عام نہیں ہے۔ گھر کا منظر۔ اسکول سے واپس آ کر احمد نے سب کچھ اپنی امی کو بتانے کی ہمت کی، وہ بس خاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ ابو نے غور سے احمد کو دیکھا، کچھ پریشان لگ رہے ہو بیٹا۔ احمد نے ہمت کر کے سب سچ بتا دیا۔ ابو کا چہرہ اچانک سنجیدہ ہو گیا، وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر بولے، وہ بند کمرہ، میں بھی وہاں پڑھتا تھا۔ احمد چونک گیا، آپ کو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ ابو نے گہری سانس لی، کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ دفن نہیں ہوتے۔ اگلے دن احمد اور عائشہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بند کمرے کے قریب جائیں گے۔ راستہ سنسان تھا، دیواروں پر پرانی تحریریں اور ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک۔ دروازہ زنگ آلود تھا۔ اچانک دروازہ خود بخود ہلنے لگا۔ عائشہ نے قرآن کی آیت پڑھی اور احمد نے ہمت جمع کی۔ اس لمحے ایک سایہ دیوار پر بڑھا، مگر وہ سایہ خوفناک ہونے کے باوجود دکھ بھرا لگ رہا تھا، جیسے کوئی روح نہیں۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا اور اندر سے ایک ٹوٹی ہوئی آواز آئی، میری سچائی سامنے لاؤ، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ احمد اور عائشہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ کیا یہ واقعی کوئی جن یا بھوت تھا، یا اسکول کے ماضی کا کچھ چھپا ہوا سچ؟ احمد اور عائشہ کے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے ہوں۔ کمرے کے اندر گپ اندھیرا تھا، مگر وہ اندھیرا خوفناک نہیں بلکہ اداس لگ رہا تھا۔ دیواروں پر پرانے چارٹ، فرش پر ٹوٹے بینچ اور ایک کونے میں گرد سے ڈھکی ہوئی فائلیں۔ اچانک وہی سایہ دوبارہ ابھرا، لیکن اس بار اس کی آواز صاف تھی، ڈرو مت، میں کوئی بھوت نہیں ہوں۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، پھر آپ کون ہو؟ سایہ آہستہ آہستہ روشنی میں بدلنے لگا اور ایک دھندلی سی انسانی شکل سامنے آئی، میں اس اسکول کا استاد تھا، میرا نام سلیم ہے۔ 25 سال پرانا راز، وہ استاد بولتا گیا اور ہر لفظ کے ساتھ کمرہ جیسے سانس لینے لگا۔ 25 سال پہلے اسکول میں ایک حادثہ ہوا تھا، مجھ پر الزام لگا، حالانکہ میں بے گناہ تھا۔ اس نے بتایا کہ ایک طالب علم کے لاپتہ ہونے کا الزام اس پر ڈال دیا گیا۔ انکوائری ہوئی، لیکن سچ کبھی سامنے نہ آ سکا۔ میں نے اس کمرے میں اپنی بے گناہی کے ثبوت چھپا دیے، مگر اس کے بعد یہ کمرہ بند کر دیا گیا۔ احمد کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، وہ ثبوت کہاں ہیں؟ استاد نے فائلوں کی طرف اشارہ کیا، سچ کی فائلیں۔ احمد اور عائشہ کانپتے ہاتھوں سے فائلیں اٹھائیں، ان میں پرانے خطوط، گواہوں کے بیانات اور ایک آڈیو کیسٹ تھی۔ اس لمحے پیچھے سے آواز آئی، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ سر حارث تھے۔ احمد گھبرا گیا، مگر عائشہ نے مضبوط لہجے میں کہا، سر ہمیں سچ مل گیا ہے۔ سر حارث کی آنکھیں نم ہو گئیں، میں اس دن کا انتظار کر رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بھی اس وقت طالب علم تھے اور انہیں شک تھا کہ استاد سلیم بے گناہ ہیں، مگر کوئی بولنے کی ہمت نہ کر سکا۔ خاندان کا ساتھ، اس شام احمد نے سب کچھ اپنے والدین کو بتایا۔ ابو نے فائلیں دیکھی تو ان کا چہرہ بدل گیا، میں اس کیس کو جانتا ہوں، میں اس وقت کا گواہ ہوں۔ اگلے دن اسکول انتظامیہ، پرانے اساتذہ اور میڈیا کو بلایا گیا، آڈیو کیسٹ چلائی گئی، دستاویزات دکھائی گئیں اور سچ آخرکار سامنے آ گیا۔ روح کو سکون ملا۔ اس رات احمد خواب میں دوبارہ اس کمرے میں گیا، مگر اب وہاں روشنی تھی۔ استاد سلیم مسکرا رہے تھے، تم دونوں نے مجھے انصاف دلایا۔ عائشہ نے پوچھا، اب آپ کہاں جائیں گے؟ وہ آہستہ آہستہ روشنی میں بدلتے گئے، اب میں آزاد ہوں۔ اور پھر کمرہ خاموش ہو گیا، ہمیشہ کے لیے۔ چند ہفتوں بعد اس بند کمرے کو دوبارہ کھولا گیا، وہاں ایک لائبریری بنائی گئی جس کا نام رکھا گیا سلیم امانت لائبریری۔ احمد اور عائشہ کو اسکول اسمبلی میں بلایا گیا، ان کی ہمت اور سچائی کو سراہا گیا۔ اب وہ آوازیں نہیں آتی تھیں، نہ سایہ۔ ایک شام احمد اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ مسکرا کر بولا، بیٹا تم نے ثابت کر دیا کہ سچ کبھی دفن نہیں ہوتا۔ احمد نے کھڑکی سے اسکول کی طرف دیکھا، وہی عمارت، مگر اب پرامن۔ عائشہ کا میسج آیا، ڈر ختم ہو گیا؟ احمد نے جواب دیا، ہاں، اب یہ اسکول ہمارا دوست ہے۔ آسمان پر ہلکی روشنی پھیلی اور کہانی خوف سے نکل کر امید پر ختم ہو گئی۔